میرے امام نے کہا تھا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کو سب سے آخر میں نبیوں کا سردار بنا کے مکہ شریف میں ظاہر فرمایا۔ میرے امام کہتے ہیں نور اول کا شمع فروزاں ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی۔ کمپیرنگ کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کی اوقات فلاں کے آگے کیا ہے، لیکن جب میرے امام نے حضور کی نبیوں کے ساتھ کمپیرنگ کی تو کسی نبی کی شان میں عیب دیکھنے کو نہ ملا۔ میرا امام کہتا ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے ہے اس اونچے سے اونچا، اونچی آواز میں ہے اس اونچے سے اونچا۔ حکومتوں کی طرف سے اعلان ہوا، اسٹیکر لگے، پمپلیٹ لگے، 2 بوند زندگی کے، اسے پلاؤ بچے اپاہج معذور وکلانگ نہیں پیدا ہوں گے۔ پولیو ڈراپ کے 2 بوند بھی پینے کے بعد بچے معذور پیدا ہوئے۔ یہ ان کے بنائے ہوئے 2 قطرے کو ہیں جن کی اوقات آپ نے دیکھ لی ہیں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہونے والے 2 پسینے کے قطرے ہیں جن سے اللہ نے جنت میں 2 نہریں بنا رکھی ہیں، ایک کا نام ہے کوثر، ایک کا نام ہے سلسبیل۔ میرا امام کہتا ہے جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، فخر سے کہو ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ بڑے بڑے نبی آئے، کوئی یونان میں آیا جہاں کی حکمت بڑی مشہور تھی، کوئی فلسطین میں آیا جہاں بیت المقدس تھا، کوئی یونان میں، کوئی ایران میں آیا، کوئی ملک شام کی زمین پہ آیا، کوئی فارس کی زمین پہ آیا۔ کہیں کہیں تہذیب کے اعتبار سے بڑی شہرت تھی، کہیں کی زمین میں ٹھنڈک تھی، آئس لینڈ کی فضا تھی، برفیلی وادیاں تھیں، کہیں کا حسن بڑا مشہور تھا، کہیں تعلیمی لیاقت کا بڑا غلبہ تھا۔ لیکن حضور جس شہر میں آئے اسے پتھروں کا شہر کہتے ہیں، لوگ پتھر کے، باتیں پتھر کی، مزاج پتھر کا، لہجے پتھر کے، جھولے میں، جیب میں، ہاتھوں میں پتھر، زبانیں پتھر جیسی، یہاں تک کہ جس کی پوجا کرتے تھے وہ بھی پتھر کے۔ ان پتھروں کو موم بنا دیا آمینہ کے لال نے۔ میرا امام کہتا ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا، اونچی بولے اندھے شیشوں میں چمکا۔ لوگ کہتے ہیں میری پارٹی میں آؤ تو تمہیں ہم یہ ٹھیکیداری دے دیں گے، تمہیں یہ منصب، یہ عہدہ، یہ تمہیں عطا کر دیں گے، تمہارے نام کے آگے یہ لکھ اٹھے گا اور ہمیشہ کے لیے تمہیں لوگ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ میرا امام کہتا ہے یہ تمہیں کیا دیں گے، یہ خود میرے نبی سے ادھار مانگتے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، فخر سے بولو دینے والا ہے سچا۔ یہ حضور کی کوالٹیز تھی، حضور کی صفت تھی جو میں نے آپ کو امام کے اشعار کی صورت میں بیان کی۔ امام فاضل بریلوی کہتے ہیں انکساری کے طور پر میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، حضور کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ بیان کی، بڑے حسین ہیں، ان کے پسینے کے 2 قطرے سے کوثر و سلسبیل کی تخلیق ہوئی ہے۔ حضور سارے نبیوں کے سردار ہیں، حسینوں کے سردار ہیں، شہنشاہ خوباں کہلائے حضور، وجہ تخلیق کائنات، کائنات کی ڈلیوری کا سبب حضور ہیں۔ یہ خوبیاں، یہ خوبیاں، یہ خوبیاں۔ میرے امام کہتے ہیں میں تو گنہگار ہوں، حضور میرے کام کے کیسے ہیں؟ تو خود تسلی دیتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ بیٹھیں اسی انداز میں نعت کے 2 شعر پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سنیے گا، مجھے ان نعت خانوں کے قدم کو چومنا ہے، ان سادات کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنانا ہے جو آج فیض نقشبند کو یہاں جاری وساری رکھے ہوئے ہیں، فیض سہرورد و قادریت و چشتیت کو آج اس مبارک فضاؤں کو منور و مجلہ کرنے کے لیے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے عاشق ہونے کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے قدم کی برکتوں سے ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے اعتقاد کے بازوؤں کی مچھلیوں کو سلامت رکھے آمین۔ سرکار غوث اعظم سید شاہ بغداد ولایت کے وصال اقدس سے تقریباً میرے حافظے کی اگر کا سپورٹ مل جائے تو میں کہوں تقریباً 150 کے آس پاس سال کے بعد ازبکستان بخارا میں ایک بزرگ ہے جسے دنیا مخدوم بہاؤالدین شاہ نقشبند کہتی ہے، جن کے فیوز و برکات ہر اس گلی کوچے، ہر شہر، ہر گرد و نواح میں برسے جہاں ایک بھی شخص غوث پاک کا ماننے والا ہوتا، وہاں فیض نقشبند بھی ہمیشہ جاری بساری رہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج بھی ان کے لاڈلوں کی 2 عظیم بارگاہیں، ایک دہلی میں خواجہ باقی باللہ کی صورت میں، ایک سرہند میں شیخ احمد سرہند کی صورت میں، اور ملک پاکستان میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، ٹھٹا شریف، ساہیوال اور پاک پٹن
اور راولپنڈی، ملتان، جہاں 1.5 لاکھ اولیاء کرام ہیں، جا کے دیکھیں تو فیض نقشبند کا علم کیسے لہرا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ چشتیت کے جزیرے پر جو نقشبند کا مبارک علم لہرایا، یہ بھی کرم ہے سرکار مولا کائنات کا، ان کے آقا کریم کا، سید الکونین کا۔ نعت کے 2 شعر پڑھتا ہوں، بیٹھے رہیے گا، تھوڑی سی آواز کبھی کبھی بلند ہو جائے تو مجھے لگے کہ میں آپ سب کی خدمت کرنے کے لائق ہوں۔ رکوع، سجدے، تشہد، قیام بنتے گئے، رکوع، سجدے، تشہد، قیام بنتے گئے، حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رکوع، سجدے، تشہد، قیام بنتے گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے۔ ایک شعر پڑھوں، سنیں گے؟ حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے، جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے، اور امام بنتے گئے۔ بس ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے۔ سبحان اللہ سبحان بس ایک نام محمد۔ اب میرے بھائی شریف صاحب ہیں، فیروز صاحبان موجود ہیں، اور بھی دیگر خوبصورت آوازیں۔ یقین مانو میں بڑا خوش تھا آج۔ میں بھی بہت جلدی مائک پر آتا ہوں جب 10-20 لوگ ہوتے ہیں، اپنی بات ختم کر کے پھر نعت خوانی ان کے قدموں میں بیٹھ کے سنتا ہوں۔ بہت دیر ہو گئی، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا خدا کی قسم آج کچھ نہ ہو، صرف ان کی نعتیں ہوں۔ جن جن بزرگوں کا نام یہ لے رہے تھے، لگ رہا تھا سب کی موجودگی ہے۔ اسے کہتے ہیں مجلس کے ختم ہونے سے پہلے قبولیت کے سکے کا تقسیم ہو جانا۔ لوگ بعد میں دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما۔ میں یہ دعا نہیں کر سکتا کیونکہ قبولیت کی ساری علامتیں جلسے کی ختم ہونے سے پہلے ظاہر ہو چکی ہیں۔ اسے کہتے ہیں مقبول مجلس، جو ایک عظیم حضور کی شہزادے کی ولادت کی خوشی میں انعقاد پذیر ہے۔ دیکھیں سیدزادے اگر زمین پر آتے ہیں تو ان کے قدموں سے کتنی برکتیں۔ اللہ نے آپ کی نیکیوں کی زنبیل کو باوزن کر دیا ہے۔ اور دعا کرو اب جن جن گھروں میں سادات کا صدقہ بٹے، جن کی گود ہری بھری ہو، بچوں کی ولادت ہو، ان کے دروازے پر ایسے ہی غوث پاک، غریب نواز صابر پاک کے چاہنے والوں کی بھیڑ جمع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ناچ گانا، یہ کھیل کود میرے بھائی کیا ہے؟ لوگوں کے پاس پیسے آتے نا تو اپنے بچوں کی شادی کے موقع پر، سالگرہ کے موقع پر وہ کہیں کشمیر ڈل جھیل کے کنارے پر بیٹھ کے غالب کی غزلیں پڑھتے پڑھتے مر جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو سوئٹزرلینڈ ایفل ٹاور جا کے دیکھتے ہیں، برج خلیفہ جا کے دیکھتے ہیں، 3-3 لاکھ روپے کے 2 دن کے لیے روم بک کرتے ہیں، تفریح کا سامان بن کے واپس چلے آتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ دولت دیتا ہے تو اپنے حبیب کے نام پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ وجہ کیا ہے، بیس کیا ہے؟ پوچھو ان کی جدہ، ان کی ماں امی خدیجہ سے، پوچھو ان کی ماں امی خدیجہ سے، مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت ہے۔ ایک عورت کی بات کرتا ہوں، یہ تمام تر سیدانیاں تشریف فرما ہیں، یہ مخدومہ زینب اور مخدومہ سکینہ کی آوازوں کی مالکن بیٹی امی خدیجہ مکے شریف کی سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی۔ ان سے زیادہ مکے میں کوئی مالدار نہیں تھا۔ 10 رمضان شریف کو آپ کا انتقال ہوا مکے شریف میں۔ 9 رمضان شریف کو جب روزے فرض نہیں تھے، ان کی ایک سہیلی ان سے ملنے کے لیے آئی تو گھر میں اندھیرا تھا۔ امی خدیجہ سے ان کی سہیلی نے کہا، بہن گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ حضور کی بیوی ہے، مخدومہ فاطمہ کی ماں ہے، امام حسن حسین کی نانی ہے۔ حضور نے جن کے بارے میں کہا تھا، عائشہ اگر میری خدیجہ مجھ سے کہتی نا تو میں اپنے جسم کی چمڑی اکھاڑ کر کے اپنی خدیجہ کو دے دیتا۔ حضور نے کیسی محبت کی، خدا کی قسم کیوں کی ہے، کیوں کی ہے؟ امی خدیجہ سے ان کی سہیلی نے کہا کہ بہن گھر میں اندھیرا کیوں ہے، اندھیرا کیوں؟ تو آپ فرماتی ہیں چراغ نہیں، کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں، کہا بازار سے منگا لیتی۔ امی خدیجہ رو کے بولی پیسے نہیں ہیں۔ بہن نے کہا آپ تو مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی، سارے پیسے کیا ہو گئے؟ امی خدیجہ نے رو کے کہا میں نے سارے پیسے حضور کے نام پہ قربان کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے،
جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال۔ اے دوستو، ماشاء اللہ سید صاحب فرما رہے میری امی جان کا نام بھی خدیجہ تھا۔ سبحان اللہ، آپ کی جدہ کے نام کے صدقے میں ان کی بیٹی کو اس نام کا فیض عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کی دادی جان مخدومہ فاطمہ کی گود میں پہلی بہار آئی، جسے مخدومہ زینب کہتے ہیں۔ مخدومہ فاطمہ نے کہا کہ میری بیٹی کو سب سے پہلے میرے ابو کے حوالے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مولا علی کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں اپنی بیٹی کی بیٹی مخدومہ زینب ثانی زہرا عکس فاطمہ کو لیا، حضور رونے لگے، میرے آقا رونے لگے۔ امی خدیجہ کی بیٹی کو دیکھ کے حضور رونے لگے۔ مخدومہ فاطمہ کہتے ہیں حضور آپ تو بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، آج میرے گھر میں پہلی بہار آئی ہے بیٹیوں کی صورت میں، آپ رو کیوں رہے؟ حضور نے ایک بات کہی، ایک بات چھپا لی، جو چھپا لی ہے اب وہ بھی ظاہر ہو گئی، جو کہی وہ سن لیجیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ میں اس لیے رویا، میری آنکھیں اشک بار ہوئیں کہ تیری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجہ پہ گئی۔ اللہ اکبر، تیری امی خدیجہ کی آنکھیں بھی ایسی تھی۔ اللہ، جو بات حضور نے کہی وہ یہ، جو چھپا لی وہ یہ ہے۔ میرے آقا نے یہ سوچ کے بھی رویا تھا آج میری بیٹی فاطمہ کی بیٹی زینب میری گود میں ہے، کل کربلا میں میرے بیٹے حسین کی شہادت کے بعد پورا اسلام میری زینب کی گود میں ہو۔ میرا بیٹا حسین کہے گا اے میری بہن زینب میں کربلا جا رہا ہوں، میرا الوداعی سلام قبول کرو، میرا ایگزام میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، لیکن ہے میری بہن زینب تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ کربلا کی 2 تاریخیں ہیں، ڈاکٹر اقبال کہتا ہے یکے حسین رقم کرد دیگر زینب، ایک تاریخ لکھی ہے امام حسین نے، دوسری تاریخ لکھی ہے مخدومہ زینب نے۔ مخدومہ زینب کی نانی کا نام ہے خدیجہ۔ کیا کہا؟ اندھیرا کیوں ہے؟ کہا چراغ نہیں، کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں، کہا منگا لیتی، کہا پیسے نہیں، کہا سارے پیسے، تو رو کے بولی میں نے سارے پیسے حضور کے نام پہ قربان کر۔ سبحان قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بتا دوں کیسے کیسے ساتھ ہے۔ امی خدیجہ نے حضور سے اتنی محبت کی، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، اتنی محبت کی اپنے شوہر اللہ کے حبیب سے، اللہ نے ان کو ایک گفٹ عطا فرمایا ہے، اسی گفٹ کو مخدومہ فاطمہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ سے اس کے حبیب کی محبت کے بدلے میں اللہ نے خدیجہ کو ایک نعمت دی، گفٹ دیا، جس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ نے اپنے ابو جان سے اتنی محبت کی، اللہ نے فاطمہ کو 2 گفٹ دیے۔ دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، 2 گفٹ اللہ نے عطا فرمائے۔ صرف فاطمہ نے اپنے ابو سے محبت کی تو اس کے بدلے میں 2 گفٹ، ایک کو حسن کہتے ہیں، ایک کو سبحان اللہ، سبحان بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کو، ایک کو حسن اور ایک کو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو ایک کو حسن اور ایک کو۔ اب ان دونوں نے اپنے نانا سے بے تحاشا محبت کی، ٹوٹ کر کے محبت کی، ڈوب کر کے محبت کی، تو ان دونوں کو اللہ نے 2 گفٹ دیے، ایک کو شیخ عبد القادر کہتے ہیں، ایک کو عطائے رسول غریب نواز کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرا تیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ۔ ایک شاعر نے غریب نواز کے سفید گنبد کو دیکھا، عربی میں اسے ابیض کہتے ہیں، سفید تو کیا کہتے ہیں؟ ابیض، اونچی بولے، ابیض، وائٹ۔ ایک شاعر گیا غریب نواز کی بارگاہ میں، دیکھا غریب نواز کا روضہ تو کہتا ہے کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے یارو، سبحان، کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے یارو، اولیاء جس کے یہاں پہرے سلام آتے ہیں، سبحان اللہ، کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے یارو، اولیاء جس کے یہاں پہرے سلام آتے ہیں۔ تو پیچھے سے آواز آئی تو ہی اس گنبد ابیض میں مکی ہے خواجہ، اولیاء تیرے یہاں پہرے سلام آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہی اس گنبد ابیض میں مکی ہے خواجہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غریب نواز، پھر سے بولو لبیک یا غریب نواز۔ حق موئی، حق موئی، حق موئی، سبحان اللہ، شاعر کہتا ہے مچل کے رکھ لیا کرتی ہیں رحمتیں اس کو، پکارتا ہے کوئی جب بھی یا غریب، غریب نواز، سبحان اللہ، مچل کے رکھ لیا کرتی ہیں رحمتیں اس کو، پکارتا ہے کوئی جب بھی
गरीब पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज। ऊंची बोले गरीब नवाज के नाम पर जरा पीछे बैठने वाले भाइयों में से साहिबों में से कोई एक लगाए नारा, नारे तकबीर, हाथों उठा के जवाब दीजिए। नारे रिसालत, जीते रहिए माशाअल्लाह। रिसालत, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बताएं, बड़े टुकड़े हुए हिंदुस्तान के, बांग्लादेश भी गया, बर्मा भी गया, भूटान भी गया, कुछ जजीरे कुछ टापू भी गए, सरांदीप दांव पे लगा हुआ है, म्यांमार की कोई औकात ही नहीं है, पाकिस्तान चला गया, ठीक है, बड़े मुल्क बटे, बड़े बड़े एरिया चले गए, लेकिन गरीब नवाज नहीं गए, ख्वाजा साहब नहीं गए, ख्वाजा साहब नहीं गए, और ख्वाजा साहब से मानने वाले भी नहीं गए। हम क्यों जाएं? लोग कहते हैं बड़ी परेशानी है मुसलमानों पर। मैंने कहा इस परेशानी है, जिसको गरीब नवाज मिल जाए उसी किस बात की परेशानी। सरकार कुर्बान अली शाह सिलसिले चिश्त के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, मुंबई में मखदूम माहिम शरीफ के रोज़े के सामने आराम कर रहे हैं। सरकार शहबाज बाबा जिनके शहजादे हैं, अम्मा जान जिनकी अहलिया मखदूमा हैं, बड़ी प्यारी हैं, मेरे दोस्त हैं, शाहिद भाई बड़ी खिदमत करते हैं, उनकी वालदा बड़ी खिदमत करती हैं, बाबा जान की, माही जान की, सरकार कुर्बान अली शाह की सिलसिले चिश्त के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। तो उनको लोगों ने कहा 70 साल पहले, हुजूर सब लोग रावलपिंडी पाकिस्तान में जा रहे हैं, कराची में, इस्लामाबाद जा रहे हैं, आप भी चलें। तो कुर्बान अली शाह ने फरमाया चलने को तो चल सकता हूँ, लेकिन गरीब नवाज का रोज़ा छूट जाए। सुभान अल्लाह, बोलो या लब्बैक या गरीब नवाज। शेर पढ़ता हूँ उसके साथ बैठे हैं। मचल के रख लिया करती हैं रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज, तुम्हारे वास्ते हमको किया खुदा ने गरीब, हमारे वास्ते तुमको किया गरीब, तुम्हारे वास्ते तुमको किया खुदा ने, हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। ये नात पढ़ने वाली आवाज़ें, मेरी गुफ्तगू ऐसी नहीं है, मेरा दिल कहता है फिर से शुरू हो जाऊँ मैं शरीफ भाई को सुनने में। हाँ, इतनी मोहब्बत आप करते हैं, तो बात यह है कि आपका दिल मुसलमान है, और बात यह है कि इनका भी दिल मुसलमान है। लोग अपनी ज़बानों से नबी की नात पढ़ते हैं, ये दिल की ज़बान से हुजूर का ज़िक्र। अल्लाह ताला मेरे इन भाइयों पर खूब करम फरमाए, पानी की आवाज़ों से नात को फ़रोग़ अता फरमाए, आमीन कह दें। नात का कमाल ये ना, शायर ने कहा था शरीफ भाई कि गमे ज़माना मेरे पास आके बैठ गया, गमे ज़माना मेरे पास आके बैठ गया, तो मैं दिल उठाए मदीने में जाके। सुभान अल्लाह, सुभान गमे ज़माना, फिरोज़ भाई, गमे ज़माना मेरे पास आके बैठ गया। एक मुश्किल शेर है, मैं लखनऊ के करीब का हूँ इसलिए मुश्किल शेर कभी कभी कोट करता हूँ। गमे ज़माना मेरे पास आके बैठ गया, मैं दिल उठाए मदीने में जाके बैठ गया, नज़र पड़ी जो मदीने में सब्ज़ गुंबद पे, मैं हर्फ हर्फ दुआ के दबा के बैठ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर पड़ी जो मदीने में सब्ज़ गुंबद अल्लाह, सुभान। अब एक शेर पढ़ता हूँ जो मेरे भाइयों के कबीले से जिसका ताल्लुक है। नजर पड़ी जो मदीने में सब्ज़ गुंबद पे, मैं हर्फ हर्फ दुआ के दबा के बैठ गया, कहा गया मुझे अपनी किताब पढ़ने को, उठा मैं हश्र में नाते सुना के बैठ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहा गया मुझे अपनी किताब पढ़ने को, उठा मैं हश्र में, बोले उठा मैं हश्र में नाते सुना के बैठ गया, उठा मैं हश्र में नाते सुना के बैठ गया। फिर से आक़ा करीम की बारगाह नूर व करम में दुरूद शरीफ का हदीया तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबीना मौलाना नूरिका मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। जो लोग बाद में आए हैं अगर कहो तो उनसे भी सलाम कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद आपने पढ़ा है, मैंने दुरूद के हवाले से एक बात दोपहर में बयान की थी। हुजूर सूफ़ी सुल्तान मियां से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीक़ा क्या है, आपने फरमाया वही तरीक़ा है जो नमाज पढ़ने का। आवाज़ पहुँची, लेकिन आपकी तो नहीं आई। वही तरीक़ा है जो नमाज पढ़ने का है। पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है, तो सूफ़ी साहब कहते हैं मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। फरमाते हैं दुरूद भी ऐसे पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया कभी नेट पे सर्च करना वक्त हो तो, वरना वक्त कहाँ है। मोबाइल 30,000 से 70,000 का हो जाता है, लेकिन कभी 70,000 का मोबाइल लेके आयतुल कुर्सी याद करने की तौफीक नहीं। ठीक है, कभी वक्त मिले तो प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ को देखना, मिलना उनसे। यूट्यूब में बैठे हुए हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बड़े असीम साहिब दिल लोग थे।
उनसे किसी ने पूछा था कि मैं चाहता हूँ कि अपने लोगों को बुरों लोगों से बचाऊँ, जो बुरे हैं उनसे बचाऊँ, उनकी बातें बताऊँ कि वो ओरिजिनल लोग नहीं हैं, तो मैं क्या करूँ? वासिफ अली वासिफ ने फरमाया, जब तक तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ हो किसी को बुरा ना कहो। वाह 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 वाह, क्या बात की, समझे? जब तक तौबा का दरवाज़ा खुला हो किसी को बुरा ना कहो। इन्हीं से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? आवाज़ पहुंची? क्या पूछा गया? जब सब तक पहुंची तो सबका हक बनता है। सवाल क्या था? दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? क्या दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, दुरूद पढ़ने की एक शर्त है, सादात की जूती मेरे सर का ताज। दुरूद पढ़ने की, कहा वो क्या? कहते हैं कि दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कहा वो क्या? कहा दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का ज़माना एक होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का ज़माना एक होना चाहिए। उसने कहा फिर दुरूद पढ़ना चाहिए। कहा तो इसका मतलब है हुजूर तो 1400 साल पहले आए, मक्के में मदीने में आराम कर रहे हैं, हम दुरूद ना पढ़े? तो वासिफ अली वासिफ ने कहा, मैं मानता हूँ तुम हुजूर के ज़माने में नहीं थे, लेकिन हुजूर तो तेरे ज़माने में, हुजूर तो तेरे ज़माने में। कहा हुजूर मेरे ज़माने में, सबूत क्या है? तो वासिफ साहब कहते हैं, सूरज चमकता है इसका मतलब हुजूर है, चांद निकलता है इसका मतलब हुजूर है, ये हुजूर कायनात की जान है। बकौल इमाम, जान है तो जहान। हट जाएं अगर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान। हुजूर है तो दुरूद भी हुजूर की मौजूदगी में होगा, और हुजूर की मौजूदगी होगी तो कुछ हो ना हो दुरूद जरूर हो। सुभान अल्लाह।